دوستو اور ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں، ان کے خلافت کے بارے میں چند باتیں بیان کروں گا۔ یہ دور جو تھا وہ 656 سی کرشن سے لے کے 661 سی، یعنی 35 ہجری سے لے کے 40 ہجری، تقریباً 4 سال 9 مہینے کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، اور جو کہ ابو المطلب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا کے پاس آ گئے، اور چاچا نے ہی ان کی پرورش کی۔ اور ان کی والدہ کا نام جو تھا فاطمہ تھا۔ ان کی اور بھی بڑی اولاد تھی، اور یہ ساتھ ہی جو ہے پلے بڑے اسی گھر میں، ایک ہی گھر میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ان کے بچے۔ یہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، اور بنو ہاشم کو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی، وہ یہ تھا کہ جو کعبہ کا جو متولی تھے، بنو ہاشم قبیلے کے لوگ اس کے متولی تھے۔ اس کی وجہ سے ان کو بہت ہی بڑی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی بہت ہی عزت ہوا کرتی تھی، جیسے کہ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ بھی ہے، سورہ قریش، لیلافی قریش ریلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو یہ آیت کریمہ بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ قریش بے شک کافر تھے، کعبہ کے متولی تھے، لیکن ان کو جب ان کے لیے جو تھا کھانا پینا یا ان کی عزت یا ان کی حفاظت، کیونکہ عرب کے لوگ اکثر جنگوں میں مصروف رہا کرتے تھے، لیکن اس خاندان کے لیے پوری اجازت تھی۔ یہ دور یمن کے علاقے میں سردیوں میں یا سیریا کے علاقے میں گرمیوں میں جاتے تھے۔ ان کی بہت عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ وہ آیت بھی اس چیز کا یہ بیان کرتی ہے کہ قریش کی بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تقریباً 13 سال چھوٹے ہیں ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی اپنی قریش کو، جب اسلام کی دعوت دی، بعثت کے بعد دعوت دی، تو اس وقت یہ بڑے نوجوان تھے، ابھی بڑی چھوٹی عمر کے تھے۔ نوجوانی میں بھی ابھی کم عمر، ینگسٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ ارلی کنورٹ میں سب سے پہلے علی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، لیکن جو اور رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے جو کنورشن ہے وہ حضرت خدیجہ تو کبریٰ رضی اللہ عنہ نے کیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن کئی کا خیال یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے ارلی کنورٹ میں سے، بلکہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع سے ہی بہت ہی ان کو شوق تھا اسلام کی تبلیغ کا، اسلام کے بارے میں ان کو بہت ہی شوق تھا، بڑی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کے لوگوں کو، بڑے بڑے جو وہاں کے خاندان کے لوگ تھے، ان کو ضیافت پہ بلایا اور ان کو اسلام کا درس دیا۔ اسلام جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اسلام کا درس دینے کے بعد انہوں نے آخر پر کہا کہ اب میں آپ کو کہتا ہوں کون میرے راستے پہ چلے گا، میری طرف آئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، اور 3 دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی نوجوانی میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ دوں گا اور اس راستے پہ چلوں گا۔ اور یہ چونکہ ابھی یہ نوجوانی کی عمر میں تھے، انہوں نے جو پروسیکیوشن، اتنا جو مسلمانوں کا ظلم و ستم وہ انہوں نے اس کا اتنا اس کا مطلب مشاہدہ نہیں کیا۔ لیکن جس وقت مدینہ جب ہجرت ہوئی، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ روکا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کو روکا، اور یہ پلان بنایا کہ رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں گے، ان کی جگہ جو ہے وہ صبح اندھیرے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
مکہ مدینہ کی طرف نکلیں گے اور حضرت علی ان کے بستر پر رہیں گے، تاکہ وہ جو مال و دولت جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے، چونکہ اس کے باوجود لوگ ان کے خلاف تھے، اس کے باوجود ان کے مشن کے خلاف لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو تھے ان کے پاس اپنا سرمایہ جو حفاظت رکھتے تھے، تو اس لیے حضرت علی کو جو ہے روکا گیا کہ بعد میں وہ تمام حساب کتاب لوگوں سے کرے، اور ایسا ہی ہوا کہ قریش جو تھے سب خاندان کے لوگ مل کے قریش نے محاصرہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اس وقت تقریباً 23 سال عمر تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ تو محاصرہ جب کیا تو اس کے بعد اب ان کا یہی تھا کہ کس کو ہم باہر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں، لیکن صبح جب ان کی حیرانگی ہوئی کہ جب وہاں پر دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں، اور جب وہ باہر نکلے تو کیونکہ ان کے ساتھ کوئی عداوت نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، ان کا مقصد جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہجرت کر کے نکل گئے، اس کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ چلے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تمام حساب کتاب پورا کر دیا، لوگوں کا مال وغیرہ جو واپس دے دیا، اس کے بعد انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ مکہ سے وہاں پر گئے، انہوں نے اپنے وہاں پر ایک بردرہڈ قائم ہو گیا، ہر انصار نے جو ہے ایک مہاجر کو اپنے ساتھ جو ہے دے دیا، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن کچھ ایک رپورٹس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہل ابن حنیف کو اپنا بردر بنایا، اپنے بردرہڈ میں ان کی برادری، ان کے مطلب ایک بھائی چارے میں وہ جو ہے ان کے ساتھ ہوئے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، جو زیادہ رپورٹس یہی ہیں۔ پہلی اور دوسری ہجری میں ہی تقریباً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ فاطمہ کی عمر اس کو 19 سال کی تھی، تو بڑی ہی سادگی کی زندگی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ ڈاوری اور منی جو شادی میں گفٹ دینے تھے، اس کے لیے انہیں اپنا مال اور اپنے اونٹ اور اپنے باقی آرٹیکل بیچے، جن کا 480 درہم ان کو ملا، جو کہ شادی پہ خرچ کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے حضرت فاطمہ سے ہوئے، حسن، حسین اور محسن، اور 2 بیٹیاں ہوئی، زینب اور ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ کے وفات کے بعد اور شادیاں بھی کی، اور ان کے بچے تو سروائیو نہیں ہوئے، لیکن حسن حسین کے بچے جو سروائیو ہوئے وہیں بعد میں جو ہے سعید کے نام سے جو لوگ ہم آج کہتے ہیں کہ سعید لوگ جو ہیں، وہ اسی خاندان حسن حسین کے خاندان کے آگے سے سلسلہ جو چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی آپس میں محبت کرتے تھے، بہت ایک دوسرے کی چاہت میں تھے، اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے، ان کے گھر میں وزٹ کیے انہوں نے، تو وہاں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو ان سے حضرت فاطمہ سے دریافت کیا کہ حضرت علی کہاں پر ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ مسجد میں چلے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ نیچے فرش پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، اور گرد و غبار نیچے پڑا ہوا اسی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو تراب اٹھ جاؤ، تو بس یہ ابو تراب کا لقب ان کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعد میں ان کے ساتھ یہ لقب لگایا گیا، ابو تراب کا لقب لگایا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ جو ہے 29 سال کی عمر میں جو ہے وہ جو ہے فاطمہ تقریباً 29 سال کی عمر میں جو ان کی وفات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جوانی ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایکسٹراآرڈنری ایک جرأت دی تھی، بہادری میں ایک بہت بڑی جرأت دی تھی کہ انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی۔ بدر کے مقام پہ، بدر کی جنگ میں، غزوہ بدر میں قریش نے اپنے 3 جنگجو جو ہے وہ کسٹم کے حساب سے جو روایت ہوتی تھی کہ انڈیویجولی جنگ ہوتی تھی، ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتا تھا، تو اس وقت انہوں نے 3 آدمیوں کو جو ہے چیلنج کیا اور وہاں آگے جنگ میں بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجا، کہا کہ ان سے جنگ کرو، اور ان تینوں نے جو ہے تینوں عرب کے واریر جو تھے، عرب کے جو وہ بڑے مہارت والے ایک جنگجو تھے، ان کو اور پار کیا، ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے جنرل انگیجمنٹ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے مقام پر اسلامی فوج کو بڑی فتح ہوئی، گوش میں بہت کم لوگ تھے،
313 کے قریب صحابی تھے اور 1000 کے قریب جو ہے قریش کی فوج تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسلامی فوج نے ان قریش کی شکست ہوئی، اسلامی فوج اس میں جو فتح یاب ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے سال میں ہجری میں مصعب ابن عمر جو کہ ہر اسلامی جنگوں میں یا کوئی بھی ان دونوں جنگ ہوتی تھی اس میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا تھا، سٹینڈرڈ بیرر ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جھنڈا لے کے جو سب سے آگے چلتا ہے۔ تو وہ جب احد کی وہ جنگ احد میں جنگ ہو رہی تھی، اس میں مصعب بن عمر جو ہے وہ جنگ میں گر گئے، زخمی ہو گئے، قتل ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ جو ہے جھنڈا کا وہ سٹینڈرڈ آف بیرر جو ہے اسلام کا، جو اسلام کی ایک فتح یابی کا نشان تھا، جھنڈا تھا، اس کو ہاتھ میں لے لیا اور آگے گیا۔ اور اس کے بعد بڑی مہارت سے انہیں جنگ کی اور وہ جنگ میں بھی انہوں نے جو ہے بہت ہی زیادہ مہارت دکھائی اور وہ جنگ بھی مسلمان اسلامی فوج نے جو جیت لی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جنگ احد کے بعد میں نے بتا دیا آپ کو، اس کے بعد ایک اور 5 ہجری میں ایک غزوے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے عامر بن عبد ودو تھے، جو کہ فیمس عربین قریش کے بہت ہی فیمس واریر مانے جاتے تھے، جن کو اپنے آپ پر بہت گمان تھا، بڑا ایک پراؤڈ تھا ان کو اپنے آپ پہ، اپنی مہارت پہ۔ تو وہ جب جنگ میں آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آگے جنگ کرنے کے لیے آگے تو اس نے عامر بن عبد ودود نے کہا کہ میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں سے جواب دیا کہ عامر بن عبد ودود میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی سخت جنگ ہوئی، اس کے بعد جو ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو قتل کر دیا۔ 6 ہجری میں جب بنو قریظہ کا جو محاصرہ کیا گیا، اس میں بھی بنو سعد کو جو ہے وہ شکست ہوئی، اور اس میں بہت ساری ری انفورسمنٹ جو ہے جیوز نے خیبر سے بھیجی تھی، لیکن اس کے بعد اسلامی فوج نے جو ہے یہ جنگ جیت لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں بہت ہی اپنی مہارت دکھائی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی کہ جب 10ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، جب بہت 10,000 صحابہ لے کے چلے گئے تو وہاں پر قریش نے ان کو وہاں حج کرنے سے انکار کر دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ ہوا۔ تو صلح نامہ میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سکرائب کا، جو لکھنے والے کا ایک کردار ادا کیا، اور جب انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ آف اللہ، جب انہوں نے لکھا کہ اللہ کے پیغمبر اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے، تو قریش نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پیغمبر مانتے نہیں ہیں، اگر پیغمبر مانتے پھر ہمارا تو جھگڑا ہی کوئی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر لکھے محمد ابن عبد اللہ، لیکن حضرت علی نے انکار کیا کہ میں یہ لفظ نہیں کاٹوں گا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ کاٹ دیے اور وہاں پر لکھا کہ محمد ابن عبد اللہ۔ اس کے بعد بہت ساری ان کی اچیومنٹ ہیں۔ قموس جو تھا فیمس فورٹ تھا خیبر کا، جو کہ جہاں پر کہ یہودیوں نے بہت ہی فورٹیفائی کیا تھا، بہت ہی اس کی حفاظت کر کے رکھی تھی۔ لیکن اس سے پہلے یہ جس قلعے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر کو یہ کام سرانجام دینے کے لیے دیا، انہوں نے بھی بہت جنگ کی، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ کام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، انہوں نے بھی بہت ہی سخت طریقے سے جنگ کی، لیکن یہ جو ہے یہ نہیں یہ قلعہ جو ہے یہ قابو میں نہیں آیا، فتح نہیں ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں یہ جو اسٹینڈرڈ آف اسلام ہے، بیرر آف اسلام ہے، جھنڈا جو ہے کل میں اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا پیغمبر بہت محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا کہ حضرت علی کہاں پر ہیں؟ کسی نے بتایا کہ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس چلے گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ پہ کچھ لگایا، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے تھوڑا سا سیلیوا جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت علی جو ہے وہ جھنڈا لے کے اسلامی فوجیں لے کے اس خیبر کے اس قلعے قموس قلعے پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے چڑھائی کی، اور وہاں جا کر جو ہے بڑی جنگی مہارت دکھائی، اور اس قلعے اور قموس کے اس قلعے کو جو ہے فتح کر دیا۔ اور اسی طرح جب فتح مبین ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 صحابہ کو لے کے جب
اس سے پہلے جو فتح صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت خالی 1700 صحابہ تھے، لیکن جب فتح مبین ہوئی اس وقت 10,000 جو ہے صحابہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ کی مکہ میں جب فتح مبین ہوئی جس کو ہم بلڈ لیس کوپ کہتے ہیں، اس وقت جو تھا جھنڈا جو اسلام کا تھا وہ سعد ابن عبیدہ کے پاس تھا، لیکن سعد ابن عبیدہ جو ہے اس کو چلا رہے تھے کہ آج وہ دن ہے، آج جو ہے خون خرابے کا دن ہے، آج ان لوگوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح جو ہے ان کا جو بدلہ لیا جائے گا جن لوگوں نے جو ہے اسلامی فوجوں کے ساتھ جو پریشانیاں کی یا مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بالکل خلاف تھا، چونکہ یہ بلڈ لیس کوپ تھا، کسی کو کوئی ریٹریبیوشن نہیں ہونے والا تھا۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا اٹھا کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اسی طریقے سے تبوک ایکسپیڈیشن میں جو ہے نبی کے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن پر ان کو جو ہے مدینہ میں روکا گیا، اور اس وقت حضرت علی جو اصرار کر رہے تھے کہ میں اس جنگ میں شامل ہو جاؤں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو کہ تم میرے لیے ایک ریلیشن میں ہو، اسی طرح ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بہت ایک سفیر تھے اور کیا کہتے ہیں اسلام کے بڑے پریچر تھے، اور تبوک کی جنگ کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پلگرمز کو کچھ لوگوں کو جو ہے مکہ کی طرف بھیجا، اور ابو بحر جو تھے ان کا جو ہے سردار بنایا۔ تو اس کے بعد اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وہی نازل ہوئی جو قرآن کی سورہ توبہ کی سورہ برات کی یا سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ ہیں، جس میں کہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ پروسیکیوشن کیا، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم وہ معاہدے ختم کرو اور ان کے خلاف جنگ کرو۔ تو اس میں جو سردار بنائے تھے، جو حاجی چلے گئے تھے، اس میں جو سردار بنایا تھا وہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بالکل تو ابو بحر کو بنایا تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نزول ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ جائیے مکہ میں اور اس بات کا اعلان کیجئے، کیا کہتے ہیں ان کو اعلان کیجئے کہ اب جو ہے مسلمان جو ہے ڈیفنس میں اپنی جنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پروپوگیشن کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے یا اسلام کی پھیلانے کے لیے جو ہے یمن بھیجا گیا، اور یمن جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا کہ ہمارے لیے ایگریشن کی کوئی بات نہیں، ہم نے ایگریشن نہیں کرنا ہے، ہم نے یہاں سے جنگ نہیں کرنی، لیکن جنگ کی صورت تبھی آئے گی جب باقاعدہ وہاں سے کوئی آدمی ہمارے خلاف جنگ کرے، تو تبھی صورت میں ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ ان کو اس وقت نصیحت دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پورے سلسلے میں ان کو بڑی کامیابی ہوئی، جہاں کہیں پریشانی ہوئی پریشانی کو دور کیا اور اسلامی فوجوں کو فتح دے دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب واپس آئے یمن سے، تو یہ تقریباً جو فیئر ویل حج جو آخری حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلے آگے، اس کے بعد یہ ساتھ ہی جو ہے حج کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے فیئر ویل حج میں انہوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب فیئر ویل حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور وہاں بیمار رہے، بیمار تھے، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ اس دوران میں جو باقی جتنے بھی بڑے امپورٹنٹ کمپینین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا دوسرے، وہ تمام اسٹیٹ افیئرس کے بارے میں کر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو تھا فنل جو وفات کے بعد جو ان کی تدفین کا معاملہ تھا، اس کے ارینجمنٹ کے لیے حضرت علی کو جو ہے لگایا گیا، ان کو ایک پریولیج ملی کہ انہوں نے اس کا ارینجمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا سلسلہ یہاں تک۔ اس کے بعد انہوں نے اوتھ کب لیا، اس کے بعد وہ خلیفہ کیسے بنے، کن حالات میں بنے، میں دوسرے ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، شکریہ۔